پھرتی یا معاشی ناہمواریوں کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، لاکھوں سال پہلے انسان باقاعدہ طور پہ یہ انسانی گوشت کھاتا رہا ہے. آج بھی افریقہ کے کچھ ایسے ٹرائب ہیں جہاں پہ جانوروں کا خون پیا جاتا ہے. وہ باقاعدہ اپنے پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کا خون نکال کے پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ کیا انسٹنکٹ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اس طرح کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے کرنے کے لیے؟ یہ ابھی جبلت کیا ہے اس میں؟ کوئی ان کا ایسا عمل دخل ہے کہ جانوروں کا خون انسانوں کا خون؟ جی انسانوں کا خون. ہاں جی انسانوں کا خون. افریقہ میں ڈاکٹر صاحب ایسے ٹرائب ہیں کہ وہ اپنی پیاس کے لیے جو انہوں نے گائے یا بھینس رکھی ہوتی ہے نا، جس میں ان کا روزگار بھی وابستہ ہوتا ہے، اسی کا وہ ان کے پاس ایک ہوتا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، وہ پی کے اس کے اوپر ان کے پاس مرہم ہوتی ہے اور لگا دیتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے. جانوروں کا بھی اور انسانی وہ تو ہے ہی، انسانی خون پینے کے بھی. اچھا ابھی اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ جو بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں نا سب نے، فیکٹرز ہیں، ڈفرینٹ سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں، اگر ان کو ہم رکھ لیں تو توہم پرستی کا ایک لفظ استعمال جی. اب توہم پرستی سپرسٹیشن جو ہے نا اس کا اپوزٹ کیا چیز ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے یقین. یقین کے اپوزٹ ہے وہم. وہم ایک ہوتا ہے خیالی چیز کہ شاید یہ کروں تو یہ مل جائے، شاید یہ کروں تو وہ مل جائے. یقینی نہیں ہے وہ چیز. تو یہ جب انسان اس درجہ کی جہالت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہی اگر ہم دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی ریفارمر آتا ہے. جیسے اب ایک یہ ایشو کھڑا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ریفارم شروع ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو بھیجے ہیں انہوں نے بھی یہ جہالت دور کی ہے لوگوں سے کہ آپ جہالت کے ایریا دیکھیں، وہ آئے ہی اسی لیے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے ہماری وہ اس موریلٹی کو، اس انسانی فطرت کو ڈیل نہیں کر رہی. جو ہمارا سسٹم ہے آف ایجوکیشن ہے، جو ہمارا جو معاشرہ ہے جس کے اندر، وہ اس کو ٹیچ نہیں کر رہا. ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں یا ہم مورل بچوں کو کتنے ویلیوز جو ہیں وہ ٹیچ کرتے ہیں، ہمارا جو رویہ ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم ان کو ٹی وی پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو کارٹونوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، وائلنس پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سکھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر. ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آ کے بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ سارے اساتذہ ہیں، آپ کا تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. وی ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل کم بیک آفٹر شارٹ وائل. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیا بیہیویئر کیا ہے انسان کا، کہ کبھی خون پیتا ہے، کبھی انسان کا گوشت کھاتا ہے، پھر بھوک کے لیے تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ اپنی جو ہنگر ہے وہ ختم کر سکتا ہے. تو اس کی طرف کیوں انسان مائل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ہمیں اگر ڈفرینٹ معاشروں کو ہم دیکھیں، جس طرح سے میں نے ذکر کیا نا کہ انبیاء کو بھیجا گیا ریفارم کے لیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اب سچ جھوٹ ہر جگہ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ان قبائل میں بھی ان کے اپنے رولز ہیں، لیکن جو انسانیت کے حوالے سے ایک رولز ہیں جو ہیں، اور ہر جو ذی شعور اور ذی عقل انسان ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے اور اس کو ان بیہیویئرس کو جہالت کا پیش خیمہ سمجھتا ہے. تو یہ اتنا سمپل بات نہیں ہے. ہمیں باقاعدہ اس کے اوپر اسٹڈی کرنی ہوگی کہ کیا معاشرتی عوامل ہے. آئی تھنک کہ ریسرچ یہاں پہ ٹیک اپ ہمیں کرنی چاہیے کہ اسی قبیلے میں، اسی گاؤں میں، اسی ایریا میں وہ ایسا کیوں ہے، وہاں پہ کون سے جہالت کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ دوسرے ایریاز میں نہیں ہیں. وہاں پہ یہ فلیش ایٹنگ نہیں ہو رہی، یہاں پہ ہو رہی ہے. تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان کے اندر کے پرسنالٹی کے فیکٹرز کون سے ہیں اور جو اس کے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں وہ کون سے ہیں، اور انٹریکشن اس کی کیسے ہو رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ریسرچ کا ایلیمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رپورٹ آپ نے دکھائی تھی، میں نے پڑھی ہے وہ، تو اس کے اندر زیادہ تر لوگ یہ پیر پرستی اور اس کا شکار ہو رہے ہیں. بنیادی طور پہ جو پیروں کا کانسیپٹ تھا وہ سب چینج ہو گیا ہے. دو ان میں کیٹیگریز ہیں. ایک پیر وہ ہیں جو کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کو صحیح جہالت ان سے دور کرتے ہیں، صحیح کہتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں ان کے کردار کی. دوسرے لوگ ہیں عامل، جو وہ بھی اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں اور وہ یہ گندی چیزوں سے علاج کرتے ہیں کہ الو کا پر لاؤ یا پتہ نہیں اس کا ناخن لاؤ یا کیا کرو، اس کو رام کرنے کے لیے یہ کرو، اس کو فلاں کو. اب ٹی وی میں آپ اشتہار دیکھیں، وہ آتا ہے 5 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں کے پاس آپ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دین یا کوئی بھی دین آپ کے قدموں میں، ہاں جی، کوئی بھی دین یہ ٹیچنگ نہیں دیتا. کوئی بھی جو مذہب دنیا کے جو بنائے ہوئے مذہب ہے وہ بھی یہ ٹیچ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ رسپانسبل ہیں، اور اس کون سی چیز کے رسپانسبل ہیں یہ سب ٹیچ کرتے ہیں. ان میں آؤٹ لائن کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا رویہ ماں باپ سے کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی میں کیسا ہونا چاہیے، نارمز بتائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایز اے میڈیا مین، ایز اے ٹیچر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں
وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ ہے کہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ جا کے ایک اچھے شہری بننے میں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کارآمد ہیں، یا آپ بھی کوئی ایک پیرٹ سسٹم کے تحت ہی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں جی، ہم تو میس کمیونیکیشن میں آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ ہم نے تو باقاعدہ ایک سبجیکٹ شروع کیا میڈیا ایتھکس کا، یعنی 2 سال ماسٹر کا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ایک کمپلسری سبجیکٹ کی ضرور پڑھے. اس میں میڈیا ایتھکس میں ہم نہ صرف پاکستان میں جتنے کوڈ آف ایتھکس ہیں جو وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں نہ صرف وہ پڑھاتے ہیں، بلکہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جتنے بھی کوڈ آف ایتھکس پڑھائے جا رہے ہیں یا امپلیمنٹ ہیں ان سب کو ہم ضرور پڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے. اور پھر یونائٹڈ نیشن کا کوڈ آف ایتھکس جو ہے میڈیا کے بارے میں وہ بھی ہم ضرور پڑھاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کہ کیا اخلاقی اصول ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے جب وہ کسی بھی واقعہ کو رپورٹ کر رہا ہو، اور کن چیزوں کو اس میں شامل کرنا ہے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. میرا کوشچن یہاں پہ ایک ریز ہوتا ہے جی ایتھکس کی بات کی، کن چیزوں کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے، کن کو ایڈ کرنا ہے، یہ آپ ان کو بتاتے ہیں اور یہ جرنلزم کے اصول ہیں، یہی ہم نے بھی پڑھا تھا یہاں پہ. اس سارے واقعے میں آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی کہ وہ 3 ماہ میں ایک بچے کا گوشت کھا جاتے ہیں، 10 سالوں سے کھا رہے ہیں، جبکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد وہ جو ہیومن باڈی کا میٹ ہے وہ پوائزن بن جاتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ جتنا فینٹیسائز اس کو کیا گیا ہے، جتنا میڈیا ہائپ اس اسٹوری کو دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فیئر جرنلزم ہوئی ہے، رپورٹنگ ٹھیک ہوئی ہے؟ ہاں میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ فیئر نہیں ہوئی، کیونکہ سینسیشنلزم کا ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کے دماغ میں گھسا ہوا ہے. اور یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اخبارات میں یہ سینسیشنلزم جو ہے یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا میں وہاں سے لوگ آئے ہیں پرنٹ میڈیا سے، اب وہی مینٹیلٹی اور وہی ایک مینٹلی بیک گراؤنڈ جب وہ لے کر وہاں الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا. اب انہوں نے جو کام وہ پہلے صرف قلم سے کر رہے تھے اب وہ کیمرے اور مائکرو فون کے ذریعے کر رہے ہیں، اور اس میں سینسیشنلزم زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. جب آپ لائیو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کیمرے کی آنکھ سے سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والا پڑی ہوئی خبر سے زیادہ لرز جاتا ہے یکدم، اور سنسنی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہائپ کریٹ بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہے خبر ہماری سوسائٹی میں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹکر کی ایک پالیٹکس ہے الیکٹرانک میڈیا میں کہ ٹکر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اوپر کوئی اور پروگرام چل رہا ہے، نیچے ٹکر چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ٹکر جو ہے وہ یکدم ایک نئی خبر کو جنم دیتا ہے، اور وہ ٹکر کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کو SMS کرنا شروع کر دیتے ہیں، میسج دینا شروع کر. ٹکر جو ہے کئی الیکٹرانک میڈیا ٹی وی چینل جو ہمارے یہاں وہ کئی بار اتنے ارسپانسبل چلاتے ہیں کہ کئی بار اپنی چلائے ہوئے ٹکر کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ تردید بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلطی سے چل گیا ہے. یہ غیر ذمہ داری کا عالم ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی، اور یہ کمپٹیشن میں سب سے پہلے خبر دینے کے چکر میں وہ دیتے جا رہے ہیں، کام خراب کر جاتے ہیں اور اتنی سنسنی پھیلا دیتے ہیں معاشرے میں، اور ایسے واقعے کو بھی وہ اسی طرح رپورٹ کرتے ہیں جس سے اتنی خوفناک سنسنی پھیل جاتی ہے. جیسے یہ ڈاکٹر نعمان بتا دیں کہ لوگ اپنے انسانی قریبی خونی رشتوں سے بددھن ہو جاتے ہیں. یہ میرا خیال معاشرے کے اندر سب سے بڑا لرزہ خیز قسم کا ایک منظر ہے معاشرے میں جو پیدا کر دیتا ہے میڈیا، اور میڈیا کو میرا خیال یہ اس کے بارے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بیس میں کئی ہیومن جو آرگنز ہوتے ہیں ان کی ٹریڈ تو نہیں ہو رہی؟ یہ سوال تو آپ کو انویسٹیگیٹو ایجنسیز اس کا شاید بہتر جواب دے سکیں. کسی بات کے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ تو انویسٹیگیشن سے سامنے آئے گی بات، ممکن ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور گورکن بھی شامل ہو اس میں. یہ بھی آبزرویشنز میں نے لوگوں سے سنی ہے کہ وہ بھی سارا پیسے کا کھیل ہے، اس کے آنت سے ہو رہا تھا. چھوٹی جگہ ہے، ہر کسی کو اپنے مردوں کا اور قبرستان کا پتہ ہوتا ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا. میں اس میں ایک ان کے پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر ناز صاحب کے کہ میڈیا والوں کو ایتھکس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے انہیں بھی نفسیاتی رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اخلاقی اثرات میڈیا کی کامیابی سے زیادہ بڑی پریورٹی ہے. میرا بزنس نقصان ہو لیکن میرے معاشرے کا نقصان نہ ہو، یہ ایتھکس جب تک صاحب